الحمد لله الذي قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسوله الذي أخبرنا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد ستیزہ کار رہا ہے اصل سے تائروز ستیزہ کار رہا ہے اصل سے تائروز چراغ مستقبل سے شرار بوداری اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، اس تبکستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ قرآن ابتدائی آخری نشی سے حق و باطل کی رسمگاہیں خیر و شر رہی ہے، زبان قدیم ہی سے خیر و شر کے محل کے بپا رہے ہیں، ہمیشہ سے نور و ظلمت اور کفر و ایمان باہم دستور گرے با رہے ہیں۔ خدا کی سرزمین پر ایک کو آشا پہ رحم فرائی و جبابرہ پر وقت کرتے رہے ہیں۔ اس صفحے گیتی پر بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں نے اپنے ظلم و جور اور جبر و تشدد کی خونی داستان لکھی ہے، لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے جب بھی کسی فرعون وقت نے انحکم اللہ علیہ کا نعرہ لگایا اسی وقت کوئی مسافر گزار ہوا، جب بھی کسی نمود عصر نے انا ولا غیری قصہ بلند کی اسی لمحہ کسی خلیل متشکن کا دستے بے باک کی ظاہر ہوا، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج دیا حق پرستوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر اس کے چیلنج نے قبول کیا ہے، وہ مردانہ وار سربا کفوں کفن پردوش ہو کر میدان میں آ نکلے ہیں اور خیل و باطل و تاغوت لشکر پر پوری شدت سے حملہ کیا ہے، اور پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ اس مٹھی و جماعت نے ایک عالم کو توبہ نہ کر دیا، بڑے بڑے ظالم و جابر سرکش و مغرور اور ظلم و جبر کے نشہ میں چور شہنشاہوں کو اپنے قدموں کو جھکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ انہوں نے پرستانوں نے باطل اور شیطانی لشکروں کو سمجھا دیا کہ ہم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے اسی دریا اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہ ہم تو کے نشیم جس سے ہوتے توبالا، اور یاران پاسبا اور شہیدان عشق و وفا نے مرتے دم تک اپنے محبوب سے کیے وعدہ کو پورا کیا۔ جب جلات چمکتی ہوئی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے اپنی جان کے آخری کو سپرد کر دی، مرد حق باطل سے ہرگز خوف پا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف پا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ محترم حضرات، خدا کی سرزمین کسی بھی دور میں ان شہیدان عشق و وفا اور والدان قلب و جگر سے خالی نہیں رہی ہے۔ آج بھی کتنے یاران پاسبا و جرعان خاران بابے توحید ہے جو اس نسل و قوان کی تجدید میں مصروف ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو اس شرائع عشق و وفا میں کام آ چکے ہیں، اور کتنے ہیں جو جام شہادت اپنے ہونٹوں سے لگا چکے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کی تمنا میں جی رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ حضرات، انہی شرع اسلام و سرفروش خیر انام اور باقی توحید مدوال آسمان عالم صاحب عفو و کرم فخر الدنیا کی الدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چنانچہ جب جبریل اول پر عالم سلامی نبوت ساتھ اپنی خود کا داستان اور ظلم و بغیت کے اعلان کر رہا تھا اور پاسمان اسلام خواب اپنے مدہوش تھے، جب عالم اسلام پر کفر و شرک کی کنکور گھٹائیں جا رہی تھی اور کفر و صلیب کا طوفان خود و تیز دل اسلام کے دیو دیوار سے ٹکرا رہا تھا، جو ہم کی مقدس سرزمین پر دشمنوں کی نگاہیں دل سوال اٹھی ہوئی تھی اور شیطان کے پرستاروں نے سر سے بنہار کو اپنے تابع کرنے اور آلودہ کرنا چاہتا، جب باطل پرست حکومت مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو توبہ کرنے کا تیار کر چکی تھی، اور جب صلیبیوں نے عالم اسلام کے گوشہ گوشہ اور چپا چپا میں تقریب کاری اور صلیب کو کاروائی کا ایسا چال بچھا دیا تھا جس میں اکثر مسلم عمرہ اور وزراء کا فسکر رہ گئے تھے، تو ایسے نام وقت میں خداوند کے عظیم نے اپنے ایسے پرستار کو حق کی پاسبانی اور کیونکہ اول کی آزادی کے منتخب فرمایا، جس کا قلب و جگر اسلام کے عمروں سے معمول تھا، جس کا دل جب بیقیات کے سرشار تھا، جس کے چہرے پر اصل استدلال کی نورانی کرنے جلوہ فمن تھی، جس نے
اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور علیہ اللہ کے لیے وقف کرتی تھی، اپنے تن من دھن کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ چنانچہ یہ عظیم مجاہد تیز قدم اور کفن پاٹ ہو کر دشمنوں سے اتحاد میں بے خوف و قدر گھس جاتا ہے اور پھر ماہی ہم کو باتیں شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی ذات پر یقین کرنے رکھنے والا انسان جو خود کو جو کی شہرت کو کاٹنے اور ناموس سے دین آمد کا تعلق کا تہیہ کر چکا تھا، اپنے قریب کی فوج کے ساتھ ناقابل تسلیم پاور بن جاتا ہے۔ اس سے آن کو سلیبیوں کی فوج کی سیاہ بادل ٹکرائے تھے تو خون کی بارش سے میدان بھر جاتا تھا، تلواریں چمکتی تھی تو سورج کی کرنیں زمین پر مچلتے ہوئے شام کی طرف لوٹ جاتی تھی اور دھاریں بلند ہوتی تھی تو میدان کاظم میں اندھیرا چھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کے عظیم مجاہد اللہ کا جلال بن کر میدان میں آیا، کافی استبداد اور کثرت ظلم و ستم کو کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھوڑے کے سب خون رنگین ہونے لگے، ان کی سر پہ بے پناہ لشکر پاتل کر کے پھٹ جاتا تھا۔ وہ بولتے کسی پر حملہ کرتے تھے اور دوسرے سے وہ نکلتے تھے، وہ ان کی تلوار ایک سفینہ تھی جو دشمنوں کے ابھرتے ہوئے لہو سمندر میں تیر رہی تھی۔ محترم حضرات، ہم کو باطل کے مارے کا 2-4 دن نہیں، 2-4 ماہ نہیں، 2-4 سال نہیں، بلکہ خیر و شر کے مالکہ 30-35 سال چلا جا رہا تھا۔ کبھی پہاڑوں پر میں، کبھی ہرے بڑے سبزاروں میں، کبھی صحرا کا تپتے ریگستانوں میں، کبھی دن کے اجالوں میں تو کبھی رات کی تاریکیوں میں۔ بالآخر ہوا وہی جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی خدا نے اپنے کمزور ہاتھ میں بندوق رکھ دی اور نعمت اور نصرت سے سرفراز فرمایا اور معبود نے باطل کے بدتاؤں سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے آغاز کو سلیبیوں کی فوج کے سہبات ٹکرائے تھے۔ بڑے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خدا کے بندے یہ بھی تھے جو اسلام کے عظمت و جلال کے تحفظ کے لیے اپنے وطن، ماں باپ، بھائی باپ اور بیوی بچوں سے ہزاروں کی دور دشت و جبل سے اور پیمان کی خاک کرتے ہوئے رہے تھے۔ ہم کی پاسبانی اور اسلام کے ساتھ رہنے کی فکر نے اطمینان و سکون کا ایک پل میسر ہونے نہیں دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر ہم اسرائیل شعبوں میں کام آئیں گے تو پھر ہمارے لوگ کا آخری دیدار بھی ہمارے ماں باپ اور اہل وطن کا کر سکیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ ان میں سے کتنے تھے جن کی لاشوں اور ہڈیوں کو قتل نہ چل سکا اور بے گناہ لوگ خدا کے حضور تک پہنچے، مگر ان کے جوش ایمانی اور عقیدت کی دینی نے ایک بار نہیں کیا کہ میرے زندگی اسلام کی طرف کوئی نظر بس سے دیکھے۔ مگر یہ بھی ایک ناقابل کا حقیقت ہے کہ اسلام کو جتنا اپنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی غیر قوم سے نہیں پہنچا۔ ایک بار مسلم جو مقابلہ وطن سے پیدا ہوگا، اپنے قیمہ شمسار ہوگا، تو اپنے روٹے و بازی کو بنا لے اور ظلم و ستم کے ہر شکل بے سمت کو جڑ سے اکھاڑ دے اور جب نسائے عام کے حوالے خصہ کو ایک بار میں اپنے حد و انصاف، سلامت و دیانت اور ہمارے روح پر اور باس سے حاصل کر دے۔ لہذا اس کاموں کے میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم دس لوگوں کی آزادی و بازیابی کے لیے اپنی جان، اپنے مال و متاع قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ ان کی انجامی جملے اول کی آزادی و بازیابی کے لیے وہی بیداری جب اور جذبہ پیدا ہو جائے جو 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت مسلمانوں کا جب پیدا ہوا تھا۔ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو روح کو تربا دے، جو قلب کو گرما دے، پھر وادی فورا کر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فورا کر ذرے کو چمکا دے، پھر شو کے تماشا دے، پھر شو کے تقاضا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں